بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں چودھری شیر افضل خان بابر گجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کی وجہ سے نالج کی ڈسیمینیشن بہت آسان ہو گئی ہے اور بہت تیزی سے ماشاءاللہ ہو رہی ہے۔ آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے نئے ساتھی آ رہے ہیں۔ وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی نالج ان کے پاس ہے وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس سے بہت سارے بندوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا میں ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اس کا مطلب میرا وکالت کے پیشے سے تعلق ہے، تو مجھے قانون کی بات کرنی ہے۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ قانون کو بیان کرنا یعنی پڑھ کے اس کی پروویژنس کو آڈینس کو سنانا اور پھر ان کے اندر جو ان کو ایکسپلین کرنا یا ان کے اندر جو ایشوز انوالو ہیں ان پہ بحث کرنا، یا ان کے اوپر جو سپیریئر جوڈیشری نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس کی بات کرنا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب اتنے سارے چینل ہیں، اتنے سارے وکلاء حضرات، پروفیشنل، پولیٹیشینز، ہمارے سینئر، ہمارے استاد سب یہ کام کر رہے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے میرا اضافہ اس کے اندر کیا وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے جیسا کہ کام وہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں جو کام کر رہا ہوں، جو کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو قانون ہے یا یہ جو اسٹیچیوٹ ہے، اس کے اندر کس قدر خامیاں ہیں، اس کے اندر کس قدر غلطیاں ہیں، یہ کتنا غلط ہے، یہ کتنا رانگ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک نیا پرسپیکٹو ہے اور میں اس پرسپیکٹو کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ، کسی بھی ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں، ان سب سے جو بڑا قانون ہوتا ہے وہ اس ریاست کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ اس ریاست کا آئین ہوتا ہے۔ تو ہم ابتدا اس آئین سے کریں گے کہ اس ہمارے آئین میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ آج تک اس موضوع پہ کسی نے نہیں بتایا کہ آخر آئین میں غلطیاں بالکل ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ 10-20 ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ مانیں گے کہ شاید آئین لکھنے والے، اس کو بنانے والے، اس پہ بحث کرنے والوں نے بہت ساری چیزیں اناٹینڈڈ چھوڑ دی ہیں۔ حیرت ہوتی کہ آئین یا کوئی بھی جو قانون بنتا ہے اس کے بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، لیکن اتنے سارے فلٹرز کے گزرنے کے باوجود، اتنے سارے فلٹرز میں سے گزرنے کے باوجود اس کے اندر کسی مسٹیک کا رہ جانا بہت ہی عجیب بات ہے۔ لیکن ایسا ہے، اور یہ کسی اور قانون کے اور بہت سے قوانین کے ساتھ بھی ہے، لیکن آئین کے ساتھ بھی ہے۔ تو جناب علی، یہ ہے میرا آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، اور اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کا پہلا اسٹیچیوٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جو قانون ہم نے سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو آج ہم اٹھائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج 1 سے شروع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر اس کے اندر انکنسسٹنسیز ہیں، کس قدر اس کے اندر ایررز ہیں، اور کس قدر اس کے اندر خلا ہیں، اور کس قدر اس کے اندر جو ہے مطلب کہ ڈس ہارمنی ہے۔ حالانکہ تمام پروویژنز
تمام آرٹیکل، تمام انیکسز، تمام اس کی جو شیڈیولز ہیں وہ ہارمونائز ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پہلی بات بتا دوں کہ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں جناب، شروع کرتے ہیں ہم اس آئین کے دیباچہ سے، جس کو پریمبل کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، پریمبل کے کنٹینٹس اگر آپ نے پڑھے ہوں تو اس کے اندر بہت سارے جو مواد ہے پریمبل کا وہ لیا گیا ہے قرارداد مقاصد سے، جس کو انگلش میں آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کا آئین ہے، اور پاکستان بنا تھا ایک پولیٹیکل پروسیس سے، اور اس پروسیس کے اندر جس نعرے نے تمام بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک بجلی کی لہر دڑوا دی تھی، وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کئی جو مسلمان تھے وہ سوچتے نہیں تھے کہ پاکستان میں ہم آئیں گے یا نہیں، پاکستان کے کیا فائدے ہوں گے، اس ریاست کے بننے سے کیا فوائد ہوں گے، اس کے نہ ہونے سے کیا نقصانات ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو انہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا، اس کے لیے اسٹرگل کی، اس کے لیے ایفرٹ کی۔ تو دوستوں، پاکستان بن گیا۔ تحریک پاکستان ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع اس کا آئین ہے، اور آج ہمارا موضوع اس آئین کا پریمبل ہے۔ تو جناب علی، قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی، کیونکہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس کے اوپر اللہ کا قانون یعنی قرآن اور سنت کو اس کا سپریم آئین بنانے کے لیے، اس کا آئین بنانے کے لیے ایک تقاضا شروع سے چل پڑا۔ جب یہ مطالبہ کہہ لیں، تقاضا کہہ لیں، یہ مختلف حلقوں میں زور پکڑتا گیا، تو اس وقت کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، انہوں نے ان کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک قرارداد مقاصد پیش کی، جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ جب بھی آئین بنے گا اس کے تمام جو شکیں ہوں گی، اس کے جو آرٹیکلز ہوں گے، وہ قرآن و سنت کے لاز سے کبھی متصادم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے تابع ہوں گے۔ تو جناب علی، یہ سوچ کے انہوں نے پریمبل جو بنایا وہ قرارداد مقاصد کے کنٹینٹس کو اٹھا کے وہ اس کے پریمبل میں ڈالا، اور قرارداد مقاصد کے کنٹینٹس کو منوعاً آئین کی اینیکس میں بھی ڈال دیا۔ تو جناب، پہلا ہمارا جو اعتراض ہے، یا جو کہہ لیں جو ڈپلیسٹی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی پریمبل میں موجود ہے، وہ کیوں آپ کی اینیکس میں موجود کیوں ہے؟ جب پریمبل میں ایک چیز انکارپوریٹ ہو گئی تو اس کو اینیکس میں ڈالنے کا کوئی وہ لاجک سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں ڈپلیسٹی۔ اچھا، اب آتے ہیں جی پریمبل میں ہر آئین جو بنا 1956 میں، 1962 میں اور 1973 میں، ہر آئین کے پریمبل میں قرارداد مقاصد کے جو کنٹینٹس تھے وہ شامل رہے، اور وہ ایز اینیکس بھی ریپروڈیوس ہوتے رہے۔ آرٹیکل 2A ڈالا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ کنٹینٹس آف دی آبجیکٹو ریزولوشن
are hereby made part of the Constitution. They are made part of the substantive Constitution and they shall have effect accordingly. ظاہر سی بات ہے، جب اسلامائزیشن پہ زور ہوا تھا 80 کی دہائی میں، تو یہ بریلینٹ آئیڈیا کسی کے دل میں آیا ہوگا کہ قرارداد مقاصد کو ایک انیکس، ایک ضمیمہ کے طور پہ آئین کے ساتھ اٹیچ رکھنا شاید اس کی جو سینٹٹی ہے، اس کے اندر جو فورسفلنس ہے، اس میں کمی شو کرتی ہے، لہذا اس کو آئین کا سبسٹینٹو پارٹ ہونا چاہیے۔ تو جناب علی اس کو سبسٹینٹو پارٹ بنایا گیا، یعنی ایک آرٹیکل 2 جو آلریڈی تھا اس کے اندر آرٹیکل 2A ڈال دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو کہ انیکس A میں ہے وہ آئین کا حصہ تصور ہوگی، سبسٹینٹو پارٹ تصور ہونی چاہیے اور اس کا افیکٹ اس حساب سے ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جب آرٹیکل 2A ڈالا گیا تھا تو اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے پریمبل کا حصہ ہے، یا تو ادھر لکھ دیتے کہ پریمبل آئین کا سبسٹینٹو پارٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا پریمبل آئین کا سبسٹینٹو پارٹ ہے؟ اس کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم نے جو سپیریئر جوڈیشری ہے انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اور جناب علی اکارڈنگ ٹو دی انٹرپریٹیشن آف آور سپیریئر جوڈیشری وہ کہتے ہیں کہ پریمبل از ناٹ substantive part of the statute, however is forerunner of the law and walks in ahead of the substantive provision of the law. Preamble, not being a part of the substantive law itself, cannot be enforced or implemented at its own force, but it is always helpful in ascertaining the contention of the legislature and the purpose of the enacting a law. Enacting the part of statute goes beyond preamble, then it is the enacting part which prevails and not the preamble. In short, the general rule is that the express provision of an enactment, it is clear and unambiguous, cannot be curtailed or extended with the aid of the preamble. اب بتائیں جناب، یہ ہے انٹرپریٹیشن ہماری سپیریئر جوڈیشری، یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2003 وائر لا 617، 2003 CLC 513۔ اب سپیریئر جوڈیشری کے مطابق پریمبل کسی بھی اسٹیچیوٹ کا سبسٹینٹو پارٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایڈ کرے اسی اسٹیچیوٹ کی کسی پروویژن کو۔ لیکن ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو پریمبل کا حصہ بنا دیا گیا، اس کو ایز اے انیکس بھی رکھا گیا، اور آرٹیکل 2A میں یہ لکھ دیا گیا کہ از میڈ پارٹ آف دی سبسٹینٹو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ شیل ہیو افیکٹ اکارڈنگلی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لکھ دینے سے اس کے کیا افیکٹ ہوں گے آئین پہ، جبکہ ہماری سپیریئر جوڈیشری انٹرپریٹ کر چکی ہے وہ 2 ججمنٹس جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ فور رنر ہے، لیکن یہ کسی سبسٹینٹو پروویژن کو نہ تو اس کی ایڈ کر سکتا ہے نہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ ججمنٹس خود سے بھی آپ
پڑھ سکتے ہیں لا سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، یا آپ ان کو بکس میں، یہ وائی آر وغیرہ میں دیے ہوئے بکس میں یہ پرنٹڈ ہیں، یہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. اور وہ کہتے ہیں cannot be enforced, cannot be implemented at its own force, but it is always helpful in ascertaining the intention of the legislature and the purpose of enacting a law. تو جناب علی یہ آپ بتائیں مجھے کہ پریمبل میں اس کے ہونے سے وہ سبسٹینٹو پارٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹ جو میں نے آپ سے پڑھ کے سنائی ہے، اور آرٹیکل 2A میں یہ لکھ دینے سے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے جو کنٹینٹس ہیں وہ آج سے سبسٹینٹو پارٹ ہیں. ارے بھائی سبسٹینٹو پارٹ ہیں تو وہیں لکھ دیتے، اسی آرٹیکل 2A میں لکھ دیتے. 2A میں کیا یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے جو کنٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ آئین جو ہے ان گائیڈ لائن سے کبھی باہر نہیں جا سکتا. تو یہاں پر ایک عام ریڈر جو ہے، ایک آرڈینری ریڈر، جب وہ 2A پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے اور اس کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن از ہیئر بائی میڈ پارٹ آف دی سبسٹینٹو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹ شیل ہیو افیکٹ اکارڈنگلی. اٹ از آلسو ریپروڈیوسڈ ان اینیکس. اب وہ جائے گا اینیکس میں، وہاں سے آبجیکٹو ریزولوشن کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو پڑھے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا سبسٹینٹو پارٹ ہے جو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. کیونکہ جب بھی ایک آرڈینری ریڈر آئین کو پڑھنے کی کوشش کرے گا یا پڑھنا سٹارٹ کرے گا تو سب سے پہلے پریمبل پڑھے گا. پریمبل میں جو کچھ وہ پڑھ چکا ہوگا پھر وہ آرٹیکل 1 پڑھے گا، پھر وہ آرٹیکل 2 پڑھے گا، پھر وہ آرٹیکل 2A پڑھے گا، اور 2A سے وہ ریفر ہوگا اینیکس پہ. اینیکس میں پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ پریمبل میں پڑھ چکا ہے. تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا، یہ تو میں پڑھ چکا ہوں. کوئی بھی چیز ہے وہ آئین جیسے امپورٹنٹ اسٹیچیوٹ کے اندر اس کی ریپیٹیشن کی کیا ضرورت ہے. پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ اچھا یہ سبسٹینٹو پارٹ ہے، اینیکس سبسٹینٹو پارٹ ہے، یہ تو پہلے سے اینیکس تھا، تو سبسٹینٹو پارٹ کیسے بن گیا ہے؟ پریمبل میں ڈال کے سبسٹینٹو پارٹ بنائے گا. اب پریمبل میں جائے گا، پریمبل کو تو اس نے پڑھ لیا، پھر وہ سپیریئر جوڈیشری کے ججمنٹس کے ساتھ متصادم ہو گیا جو یہ کہتی ہیں کہ پریمبل جو ہے وہ سبسٹینٹو پارٹ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایک تو غلط ہے. کیا سپیریئر جوڈیشری کی انٹرپریٹیشن غلط ہے؟ کیا لیجسلیچر جنہوں نے اس کو پریمبل کا حصہ بنایا اور اس کو اینیکس بھی چھوڑ دیا، کیا ان کی سوچ صحیح تھی؟ کیا صرف ایک سینٹینس لکھ دینے سے کہ وہ جو اینیکس ہے آئین کی وہ اس آئین کا سبسٹینٹو پارٹ تصور ہوگی اور اس کا ایفیکٹ اس حساب سے ہوگا، کیا سمپلی یہ کرنے سے کوئی چیز سبسٹینٹو پارٹ آئین کا بن جاتی ہے؟ تو جناب علی یہ 3-4 سوال ہیں جو میں آپ کے آگے آج رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ العظیم اگلی ویڈیو میں اس سے آگے چلیں گے. ہمیں یاد رکھیے گا کہ ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈنے، ہم نے یہ سوال اٹھانے ہیں. جیسا کہ آپ نے اس فلم میں دیکھا تھا پی کے سوال اٹھاتا تھا. میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں قانون کا، آج میں سوال اٹھا رہا ہوں، کل کو کوئی اور اٹھائے گا. ہمیں بولنا چاہیے، ہم یہ سوال اٹھانے چاہیے. ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ لیجسلیچر اپنا کام کر رہی ہے نا، ٹھیک کر رہی ہے. لیجسلیچر نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں منسٹری آف لا بنا رہی ہے نا، وہاں سے ویٹ ہو کے آئے ہیں، وہاں بڑے بڑے ڈرافٹس مین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. لیکن اگر آپ نے مجھے فالو کیا اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی جو اتنے بڑے بڑے ڈرافٹس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہونے کے باوجود، ان کی باریک نظروں کے فلٹر سے گزرنے کے باوجود آئین جیسے ڈاکومنٹ کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، کتنی انکنسسٹنسیاں ہیں. تو آج ہم نے ایک سوال اٹھایا ہے، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرا سوال اٹھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.